بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 مسائل کو شروع کریں گے جن میں 2 شخص مل کر کفالت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، یعنی مکفول عنہ ایک ہوتا ہے اور کفیل 2 ہوتے ہیں۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ دین علی اثنین کفل کل عن الآخر لم یرجع علی شریکہ الا بما ادى زائدا علی النصف۔ اشتريا عبدا ب1000 وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع، فكل ما أداه أحدهما لا يرجع به على صاحبه إلا أن يكون زائدا على النصف، لأن وقوع المؤدى عما عليه أصالة أولى من وقوعه عما عليه كفالة. ولو كفل بشيء عن رجل وكل كفل به عن صاحبه رجع عليه بنصف ما أدى وإن قل، أي على رجل 1000 فكفل كل واحد من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا 1000، ثم كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا 1000، فكل ما أداه أحدهما وإن قل رجع على الآخر بنصفه، بخلاف الصورة الأولى فإن الأصالة ترجح على الكفالة، أما ها هنا فالكل كفالة فلا رجحان. وقال في الهداية: الصحيح أن صورة المسألة على هذا الوجه احتراز عما إذا كفل ب1000 حتى كان 1000 منقسما عليهما نصفين، ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بأمره، ففي هذه الصورة لا يرجع على شريكه إلا بما زاد على النصف. أقول في هذه الصورة كل ما أداه ينبغي أن يرجع بنصفه على شريكه، لأنه لما لم يكن لإحدى الكفالتين رجحان على الأخرى فكل ما أداه يكون منهما، فيجب أن يرجع بنصف ما أدى، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصها بالصحة. وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله، لأن وضع المسألة فيما إذا كفل كل منهما ب1000 عن الأصيل ثم كفل كل منهما ب1000 عن صاحبه، فإذا أبرأ أحدهما بقي الكفالة الأخرى بكل 1000. وفي الصورة التي احترز بالصحة عنها إذا أبرأ أحدهما يبقى الكفالة الأخرى ب500۔ یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر 2 مسئلوں کا بیان ہے جن کے اندر 2 شخص کسی ایک کی کفالت لیتے ہیں، یعنی مکفول عنہ ایک ہے اور کفیل 2 ہے۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ ایک عقد سے 2 شخص مقروض بنے ہیں، تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ 2 افراد نے بائع سے 1000 ادھار میں کپڑا خریدا۔ اب یہ 1000 ان دونوں کو ادا کرنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے شریک کا اس کے کہنے پر کفیل بھی بن جاتا ہے کہ اس قیمت میں سے جو اس کے ذمہ میں ثابت ہے اس کا میں ضامن ہوں۔ تو آپ دیکھیں اس اعتبار سے ان میں سے ہر ایک سے مکمل 1000 کا مطالبہ کیا جائے گا، آدھی قیمت خریدار ہونے کی وجہ سے اور بقیہ حصہ کفالت کی وجہ سے۔ دیگر الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھی قیمت اصیل ہونے کی وجہ سے اور آدھی قیمت کفیل ہونے کی وجہ سے، یعنی مکمل قیمت کا اس سے مطالبہ رہے گا۔ تو کفالت کی یہ صورت جائز ہے، درست ہے، لیکن ان میں سے جو بھی ادائیگی کرے گا وہ اس وقت تک اپنے ساتھی سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اس سے واپس پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا جب تک آدھی قیمت سے زائد ادا نہ کر دے۔ مثلا 1000 میں انہوں نے کپڑا خریدا تھا، اب دونوں ایک دوسرے کے کفیل بنے، اب دونوں سے 1000 کا مطالبہ ہے۔ 500 کا مطالبہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شریک ہے، خریدار ہے، اور 500 کا مطالبہ اس سے اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ساتھی کی کفالت لی ہے۔ تو اب جب تک 500 سے زائد رقم ان میں سے کوئی ایک ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اپنے ساتھی سے کسی قسم کی وصولی نہیں کر سکتا، اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ البتہ جب آدھی قیمت سے زائد ادائیگی کر دے گا، مثلا 500 کے بعد جو ادائیگی کرے گا اس کا مطالبہ اپنے ساتھی سے کرے گا، 700 ادا کر دیے، 800 ادا کر دیے، تو 500 سے جو زائد رقم ہوگی وہ اپنے ساتھی سے وصول بھی کرے گا اور مطالبہ بھی اس کا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 یعنی آدھی قیمت کا انتظار کیوں ہے؟
ہر ادائیگی اس سے کیوں نہیں واپس لی جا رہی؟ جو بھی ادائیگی کی جائے اس سے کیوں حصہ نہیں لیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر شخص پر آدھی قیمت اصالتاً مالک ہونے کی وجہ سے، خریدار ہونے کی وجہ سے لازم ہوئی ہے، اور آدھی قیمت اس پر کفالتاً واجب ہے۔ تو جب بھی اصالت اور کفالت اکٹھے ہو جائیں تو اس کے اندر اصالتاً جو قیمت لازم ہوتی ہے اس کی ادائیگی کو مقدم رکھا جائے گا، کہ جب تک وہ اصالتاً قیمت کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اس کی کفالت کی ادائیگی شمار نہیں کی جائے گی، وہ معتبر نہیں ہوگی۔ یہ ہے پہلا مسئلہ۔ آئیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دین علی اثنین، دو شخصوں پر قرض ہے، کفل کل عن الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بنا، لم یرجع علی شریکہ الا بما ادى زائدا علی النصف، ان میں سے ہر ایک جب وہ آدھے سے زائد ادائیگی نہیں کرے گا تو اس کو اپنے شریک سے وصولی کرنے کا، مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اس عبارت کی وضاحت دیکھیے۔ اشتریا عبدا بألف، دو بندوں نے 1000 میں مثلا غلام خریدا، وکفل کل منہما عن صاحبہ بامرہ للبائع، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا اس کے کہنے پر کفیل بنا بائع کے لیے، یعنی بائع مکفول لہو ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں۔ فَكُلُّ مَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَن يَكُونَ زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ، تو ان میں سے جو بھی ادائیگی کرے گا تو وہ اپنے ساتھی سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ آدھے سے زائد کی ادائیگی کرتا ہے تو جو زائد اس نے ادائیگی کی ہے اس کا مطالبہ اپنے ساتھی سے کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن وقوع المؤدى عما عليه اصالة اولى من وقوعه عما عليه كفالة، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس پر اصالتاً لازم ہوا ہے، جس مال کی ادائیگی خریدار ہونے کی وجہ سے براہ راست اس کی ذات کو لازم ہوئی ہے، وہ ادائیگی اس کو پہلی کرنے پڑے گی، وہ اولا ہوگی اس ادائیگی سے جو کفالتاً اس پر لازم ہو رہی ہے۔ یہ تھی پہلے مسئلے کی عبارت۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ صاحب ہدایہ کے قول پر جو اعتراض ہے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دوسرے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ دو کفیلوں کا ایک دوسرے کا اسی معاملے میں کفیل بن جانا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص 1000 کا مقروض تھا، دو افراد اس 1000 کے کفیل بنے، اس کے بعد دونوں کفیل ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے۔ اور یہ بات بھی یہاں ملحوظ رہے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی اصیل سے براہ راست جو وہ دو کفیل بنے اور پھر ایک دوسرے کے جو وہ کفیل بنے ہیں، ان تمام صورتوں میں مکفول لہو نے کفالت کا کہا ہے، اس کے کہنے پر یہ کفالت لی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں آپ دیکھیے دو کفالتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی کفالت مقروض اصیل ہے اور دو اس کے کفیل ہیں، اور دوسری ہر کفیل اپنے ساتھی کے لیے اصیل بھی بن گیا اور کفیل بھی بن گیا۔ تو جیسے یہاں متعدد کفالتیں پائی جا رہی ہیں، ایسے ہی آپ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں کہ یہ کفالت مکمل 1000 کی ہی ہے، یعنی پہلے اصیل جو مقروض تھا 1000 کا، اس کی کفالت دو شخصوں نے لی اور دونوں نے مکمل 1000 کی کفالت لی۔ اب جب ان دونوں پر بھی 1000 کا مطالبہ لازم ہو گیا تو اب ان دونوں نے جب ایک دوسرے کی کفالت لی تو یہ بھی 1000 کے مطالبہ کی ہی کفالت ہوگی۔ تو کفالتیں متعدد ہیں اور قرض کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب آتے ہیں حکم کی طرف۔ حکم یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں جتنی بھی ادائیگی کرے گا وہ اپنے ساتھی سے اس ادائیگی کے آدھے کا مطالبہ کرے گا۔ مثلا اس نے 1000 میں سے 200 کی ادائیگی کی تو 100 کا اپنے ساتھی سے مطالبہ کرے گا، 400 کی ادائیگی کی 200 کا اپنے ساتھی سے مطالبہ کرے گا، 600 کی ادائیگی ہے تو 300 کا، یعنی جتنی بھی ادائیگی کرے گا اس کا آدھا اپنے ساتھی سے بھی وصول کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماقبل مسئلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آدھے سے زائد ادائیگی سے پہلے وہ اپنے ساتھی سے رجوع نہیں کر سکتا، اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، تو یہاں پر اس کے برخلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وجہ ترجیح نہیں پائی جاتی۔ یہاں دونوں کفالتیں ہیں
اصیل سے کفیل اور پھر دونوں کفیل آپس میں، تو یہ تمام کفالت کے معاملات ہیں، اس کے اندر اصالت نہیں پائی جاتی، کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جاتی جس کو ہم مرجح قرار دیں، وجہ ترجیح قرار دیں، اور پھر ہم اس سے لازم آنے والے دین کو پہلے ادا کرنا شرط قرار دیں۔ جبکہ اگر آپ سابقہ مسئلہ میں دیکھیں تو وہاں اصالت اور کفالت دو مختلف امور جمع ہوئے تھے، اور اصالت کو کفالت پر ترجیح حاصل تھی، اس لیے ہم نے وہاں پر اصالت کو مقدم کیا تھا کہ جب تک نصف سے زائد ادائیگی نہیں ہوگی تو مطالبے کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تک عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہدایت کی عبارت پر جو مصنف رحمہ اللہ کا اشکال ہے اس کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ كَفَلَ بِشَيْءٍ عَنْ رَجُلٍ، دو شخصوں نے ایک آدمی کے قرض کی کفالت لی، وَكُلٌّ كَفَلَ بِهِ عَنْ صَاحِبِهِ، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کی کفالت لی، ایک دوسرے کے کفیل بنے، رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى وَإِنْ قَلَّ، وہ جو ادائیگی کرے گا اس کے آدھے کا اپنے ساتھی سے مطالبہ کرے گا، اگرچہ وہ ادائیگی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَإِنْ قَلَّ عَنِ النِّصْفِ، وہ جو مجموعہ قرض ہے اس کے نصف سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ ای علی رجل الف، یہ آگے عبارت کی وضاحت ہے، متن کی وضاحت ہے کہ ایک آدمی پر 1000 روپیہ قرض ہے، فکفل کل واحد من شخصین آخرین عن الاصیل بهذا الالف، تو اصیل کے اس 1000 روپے کے دو شخص کفیل بن گئے، دونوں نے مکمل 1000 کی کفالت لی، ثم کفل کل واحد من الکفیلین عن صاحبه بامره بهذا الالف، پھر اس کے بعد ان دونوں کفیلوں میں سے ہر کفیل اپنے ساتھی کا اس کے کہنے پر 1000 کا کفیل بن گیا۔ فَكُلُّ مَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا وَإِنْ قَلَّ رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِهِ، تو ان میں سے جو بھی جتنی بھی ادائیگی کرے گا، وہ تھوڑی ہی ادائیگی کیوں نہ ہو، وہ اس کا آدھا اپنے ساتھی سے وصول کرے گا۔ بخلاف الصورت الاولی، پہلی صورت کا جو معاملہ تھا، حکم تھا، وہ اس کے برخلاف۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْأَصَالَةَ تُرَجَّحُ عَلَى الْكَفَالَةِ، اس لیے کہ اصالت کو کفالت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اما ہا ہونا، اور یہاں پر فَالْكُلُّ كَفَالَةٌ فَلَا رُجْحَانَ، یہاں پر تمام مال کی ادائیگی وہ کفالت کی وجہ سے ہے، اصالتاً ان پر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا، تو یہاں جب وجہ ترجیح نہیں ہے تو وہ حکم بھی نہیں لگے گا۔ یہاں تک تھی صورت مسئلہ۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ہدایت کی ایک عبارت پر اشکال ذکر کیا ہے۔ اشکال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے پہلے ہدایت کی عبارت ملاحظہ کیجیے۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا۔ یہ ہے صورت مسئلہ جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ دو افراد ہیں، انہوں نے ایک شخص کے مال کی کفالت لی، اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بھی کفیل بنا، تو ان میں سے جو بھی ادائیگی کرے گا، جتنی ادائیگی کرے گا، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ اپنے شریک سے، اپنے ساتھی سے اس مال کا آدھا طلب کرے گا، وصول کرے گا۔ آگے اصل جو عبارت ہے جس پر اعتراض ہے اس کو دیکھیے، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فِي الصَّحِيحِ، اس مسئلے کا صحیح معنی یہ ہے، ان تكون الكفالة بالكل عن الاصیل وبالكل عن الشریک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفالت کی ذمہ داری لی جا رہی ہے وہ اصیل سے بھی مکمل مال کی لی جا رہی ہے، اور دونوں شریک بھی جو ایک دوسرے کے کفیل بن رہے ہیں وہ بھی مکمل مال کے کفیل بن رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ المطالبۃ متعددہ، مطالبے متعدد ہیں جبکہ مطالب ایک ہے، یعنی قرض ایک ہے اور مطالبے اس کے متعدد ہو گئے۔ فتجتمع الکفالتان علی ما مر، تو جو پہلے گزر چکا اس کے مطابق دو کفالتیں یہاں پر جمع ہو رہی ہیں۔ اب جو یہاں پر ومعنى المسألة في الصحیح یہ قید لگائی گئی ہے، اس پر مصنف رحمہ اللہ نے یعنی صاحب شرح وقائع نے ایک اعتراض کیا ہے، آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جو یہ بات کہی کہ اس مسئلے کا صحیح معنی یہ ہے کہ اصیل سے دو کفیلوں نے مکمل قرض کی کفالت لی اور پھر دونوں کفیلوں نے ایک دوسرے کے بھی مکمل قرض کی کفالت لی۔ فرماتے ہیں یہ مکمل جو لفظ وہاں پر قیداً وہ لائے ہیں، یہ احترازاً لائے ہیں، اور احترازاً لانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر مکمل قرض کی کفالت نہیں لیتے بلکہ تقسیم کر کے کفالت دیتے ہیں، مثلا 1000 قرض ہے، 500 ایک نے ذمہ داری لی اور 500 دوسرے نے ذمہ داری لی،
اور پھر آپس میں جب تقسیم کیا تو وہ بھی 500 کی کفالت ہوگی. تو اگر اس نے تقسیم کیا تو پھر ایسا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت کے اندر جب تک آدھے سے زائد کی ادائیگی نہیں کی جائے گی تو وہ اپنے ساتھی سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. آگے شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم درست نہیں ہے، یعنی پیسوں کی تقسیم ہو جائے کفالت کے اندر، اس میں آدھے سے زائد کا مطالبہ، اور اگر پیسوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ مکمل مال کی کفالت ہے تو اس میں ہر ادائیگی کا آدھا مطالبہ کرے گا. فرماتے ہیں یہ تقسیم درست نہیں ہے، بلکہ دوسری صورت میں بھی اگر وہ تھوڑی بھی ادائیگی کرتا ہے اس ادائیگی کا نصف اور آدھا اپنے ساتھی سے مطالبہ کرے گا، وصول کرے گا. وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک صحیح غیر صحیح کی تفریق نہیں ہے، اور پیسوں کی تقسیم کفالت کے اندر اور تقسیم نہ ہونا اس صورت کے اندر ان کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے حکم میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں کوئی وجہ ترجیح موجود نہیں ہے، دونوں ہی کفالتیں ہیں، چاہے وہ 500 کی ہے یا مکمل 1000 کی ہے تو کفالت اصالتاً تو ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی. تو جب وجہ ترجیح موجود نہیں ہے تو پھر آدھے دین کی ادائیگی کے بعد مطالبے کی قید لگانا یہ بھی درست نہیں ہے. آئیے یہاں تک عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مزید جو اس سے متعلقہ بات ہے اس کو سمجھتے ہیں. الصحیح ان صورت المسألة على هذا الوجه، صاحب ہدایہ نے جو صحیح کا کلمہ بولا تھا کہ صحیح معنی اور مراد اس مسئلے کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ احترازاً انہوں نے بولا ہے. احتراز کس چیز سے تھا؟ عما اذا کفل ب1000، اس صورت سے کہ جب 1000 کی کفالت لی گئی، حتی کان ال1000 منقسما علیہما نصفین، اس اعتبار سے کہ وہ 1000 ان دونوں پر تقسیم تھا آدھا آدھا، یعنی 500 کی کفالت ایک نے لی اور 500 کی دوسرے نے کفالت لی. ثم کفل کل واحد منہما عن صاحبہ بامرہ، پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کے 500 کی بھی کفالت اس کے کہنے پر لی. ففی هذه الصورة لا يرجع على شریکہ الا بما زاد على النصف، تو اس صورت میں وہ اپنے ساتھی سے جب تک آدھے سے زائد ادائیگی نہ کر دے مطالبہ نہیں کر سکتا. امید ہے آپ صاحب ہدایہ کی جو عبارت کی وضاحت ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے. آخری بار دوہرا دیتا ہوں کہ اگر 1000 کی مکمل کفالت کی ذمہ داری لی جا رہی ہے تو اس میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنی بھی ادائیگی کرے گا وہ اپنے ساتھی سے اس کے نصف کی آدھے کی وصولی کرے گا، مطالبہ کرے گا. اور اگر کفالت لیتے ہوئے اس قرض کو تقسیم کیا گیا تھا، 500 کی ایک نے کفالت لی اور 500 کی دوسرے نے، پھر ایک دوسرے کی انہوں نے کفالت لی، تو اس صورت کے اندر وہ آدھے سے زائد کی جب تک ادائیگی نہیں کرے گا تو وہ اپنے ساتھی سے اس کی وصولی نہیں کر سکتا، مطالبہ نہیں کر سکتا. اب آگے چلیے اعتراض دیکھتے ہیں جو مصنف رحمہ اللہ نے اس قول پر کیا. اقول، میں کہتا ہوں، فی هذه الصورة، اس صورت میں بھی، کل ما اداہ ينبغي ان يرجع بنصفه على شریکہ، جتنی بھی ادائیگی کرے اس کے آدھے کی اپنے شریک سے وصولی کرے گا، مطالبہ کرے گا، یعنی مکمل قرض کے آدھے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. لأنه لما لم يكن لإحدى الكفالتين رجحان على الأخرى فكل ما اداه يكون منهما، اس لیے کہ جب دونوں کفالتوں کو مقروض کی، جب دو شخصوں نے کفالت لی اور پھر دونوں نے آپس میں جب کفالت لی تو یہ تمام کفالتیں ہیں، کوئی وجہ ترجیح ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر راجح قرار دیا جائے، تو اس وجہ سے جو بھی ادائیگی ہوگی وہ ان دونوں کی طرف سے ہوگی. فیجب ان یرجع بنصف ما ادى، تو ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی ادائیگی کرے اس کے آدھے کی اپنے شریک سے وصولی کرے، مطالبہ کرے. فلا فرق بین هذه الصورة والصورة التي خصها بالصحة، تو اس صورت میں یعنی 500 کی تقسیم کی کفالت اور اس صورت میں جس کو صاحب کتاب نے صحیح کہہ کر ذکر کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. محشین کی طرف سے صاحب ہدایہ پر ہونے والے سے اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ تقسیم قرض کے بعد کی جو کفالت ہے، یعنی آپس میں جب وہ ایک دوسرے کے کفیل بنے، اس میں وجہ ترجیح موجود ہے، اور وہ وجہ ترجیح یہ ہے کہ 500 کی کفالت بلا واسطہ ہے اور 500 کی کفالت وہ بالواسطہ ہے. بلا واسطہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقروض سے جو 500 کی کفالت لی گئی وہ بلا واسطہ ہے، درمیان میں کوئی بھی شخص نہیں ہے. اور جو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی کفالت لی تو یہاں پر اصل مقروض تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ایک اور واسطہ بھی ہے، یعنی اگر زید اور عمرو نے کفالت لی ہے
اور پھر زید اور عمر ایک دوسرے کی بھی کفالت لیتے ہیں تو زید اور اصل مقروض تک پہنچنے کے درمیان عمر کا واسطہ ہے. تو جب ایک کفالت بالواسطہ ہے اور ایک بلا واسطہ ہے تو جب تک بلا واسطہ کفالت کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، یعنی جو اس نے خود اصیل کے قرض کی کفالت لی تھی براہ راست اس کی ادائیگی مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بالواسطہ جو لی گئی ہے، کفیل کے واسطے سے جو کفالت لی گئی ہے، اس کی ادائیگی معتبر شمار نہیں ہوگی. اور آگے مصنف رحمہ اللہ کی عبارت سے بھی آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو عبارت لکھی ہے اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تقسیم درست ہے. اس کے بعد اس مسئلے کا جو بقیہ جز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اصیل کسی ایک کفیل کو بری کر دیتا ہے تو دوسرے سے مکمل 1000 کا مطالبہ کرے گا. اور جس صورت میں 500 کی تقسیم ہوئی تھی جس کو صاحب ہدایہ نے احترازاً یا اشارتاً ذکر کیا، اس میں اصیل 500 کا ہی مطالبہ کر سکے گا، اس لیے کہ وہاں پر جو کفالت لی گئی ہے وہ 500 کی ہی لی گئی ہے اور 500 سے اس نے خود ہی اس کو بری کر دیا. عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، وَإِنْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُمَا، اگر قرض خواہ وہ ان دونوں میں سے ایک کو بری کر دیتا ہے، اس سے کفالت کی ذمہ داری ختم کر دیتا ہے، أَخَذَ الْآخَرَ بِكُلِّهِ، تو وہ دوسرے سے مکمل قرض وصول کرے گا. لأن وضع المسألة فيما إذا كفل كل منهما بألف عن الأصيل، کیونکہ جو مسئلہ ما قبل ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے مکمل 1000 کی اصیل کی طرف سے کفالت لی. ثم كفل كل منهما بألف عن صاحبه، اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی بھی 1000 کی کفالت کی ذمہ داری لی. فإذا أبرأ أحدهما بقي الكفالة الأخرى بكل الألف، تو جب ان میں سے ایک کو اس نے کفالت کی ذمہ داری سے بری کر دیا تو دوسرے کی بھی جو کفالت ہے وہ مکمل 1000 کی باقی ہے، موجود ہے، تو اس سے مکمل 1000 کا مطالبہ کیا جائے گا. وفي الصورة التي احترز بالصحة، اس عبارت کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا. اور جس صورت کو صاحب کے ہدایہ نے احترازاً ذکر کیا اور اس مسئلے کو صحت کے کلمہ سے اشارتاً واضح کیا، ذکر کیا، اذا ابرا احدهما، اگر اس صورت میں کسی ایک کو بری کیا جاتا ہے، یبقى الکفالۃ الاخرى ب500، تو اس صورت کے اندر 500 کی کفالت باقی رہے گی. آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے خود ہی تقسیم کر دی ہے کہ 500 والی تقسیم کا حکم اور ہے اور 1000 والی تقسیم کا حکم اور ہے. نیچے حاشیے میں بھی دیکھیے، فی الصورة هذا وجه صحة الاحتراز الذي وعدنا من قبل وقد صرح به الشارح فالحق الى صاحب الهداية في ایراد الشارح. شارح رحمہ اللہ نے جو اعتراض کیا ہے اس کے اندر حق صاحب ہدایہ کی طرف ہی ہے، یعنی صاحب ہدایہ کی بات درست ہے، اور یہ جو صورت انہوں نے ذکر کی ہے اس کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی بات درست ہے اور یہ تقسیم معتبر ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.